اور چچا کا گھر پاس پاس تھا۔ ان دنوں وہ اپنے مکان کی دوسری منزل پر 2 کمرے تیار کروا رہے تھے اور مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ کام کی نگرانی بلاول کے ذمہ تھی۔ میں اپنے صحن میں کام میں مصروف ہوتی تھی۔ مجھ کو پتا نہ تھا کسی کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ایک روز اچانک میری نظریں اوپر اٹھ گئیں تو بلاول کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ وہ میرا منگیتر تھا، سو مجھے حجاب محسوس ہوا۔ تاہم یک گوں خوشی بھی ہوئی۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کے لیے منگیتر سے بات کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ دونوں اگر بات کرتے بھی تو خاندان والوں سے چھپ کر۔ بزرگوں کو اس امر کا علم ہوتا تو وہ نہ صرف برا مناتے بلکہ اعتراض بھی اٹھاتے۔ عید کے دن تھے۔ میں نے عید گفٹ دینے میں پہل کی۔ ہم دونوں کی آپس میں ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس کے اصرار پر میں اسے دن میں ملنے لگی تھی، کبھی گلیوں میں اور کبھی دروازے پر، کبھی کالج سے واپسی پر راہ میں۔ اب تو صبح کالج جاتے ہوئے وہ گھر سے ذرا آگے میرے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا اور کالج تک ساتھ جاتا۔ ہم راستے میں باتیں کرتے۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا گیا۔ میں چچا کے گھر دن میں ایک بار جاتی تھی۔ ان کی دونوں بھابھیوں سے اچھی بات چیت تھی۔ انہی دنوں چچی جان بیمار ہو گئیں تو دن میں کئی بار ان کے پاس جانے لگی۔ بیمار چچی کی خدمت کر کے مجھے سکون ملتا تھا۔ اللہ نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ وفات پا گئی۔ چچی کی وفات کے بعد میں بلاول کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ بہت دکھی رہنے لگا۔ بھابیاں اس کا خیال نہ رکھ پاتی تھیں۔ تبھی وہ مجھ سے اور زیادہ مانوس ہو گیا، جیسے مجھ سے باتیں کر کے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہو۔ اب وہ اصرار کرنے لگا کہ میں اپنی بھابھی اور بہنوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں جواب دیتی کہ ابھی کچھ دن ٹھہرو، رشتہ تو پہلے سے طے ہے، ابھی تم برسرے روزگار نہیں ہو۔ میں نے امی کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب تک بلاول برسرے روزگار نہیں ہوگا میں اس کو شادی کی تاریخ نہیں دوں گی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اور چھت پر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم ملاقات اس وقت کرتے تھے جب دونوں گھروں کے صحن کی لائٹس بند ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہم چھت پر آ جاتے۔ مکان تو ایک تھا، صرف ایک دیوار بیچ میں تھی، لہٰذا چھتیں بھی جڑی ہوئی تھیں۔ ہماری ملاقاتیں پاکیزہ ماحول میں ہوتی تھیں کیونکہ میں اس کی امانت تھی۔ ہم صرف باتیں کرتے تھے۔ میں اس کی ملازمت کے لیے دن رات دعائیں مانگا کرتے۔ جلد ہی اللہ نے میری دعائیں سن لی اور وہ برسرے روزگار ہو گیا۔ امی بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مٹھائی بانٹی اور کہا شکر ہے، اب میں رافعہ کی رخصتی جلد کر دوں گی۔ اس دن میں بھی بہت خوش تھی اور رات ہونے کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ جلد رات ہو، صحن کی لائٹس آف ہو اور ہم چھت پر ملاقات کرنے جائیں۔ میں نے آج خاص طور پر مٹھائی رکھی تھی کہ بلاول کو کھلاؤں گی اس کی ملازمت کی خوشی میں۔ لیکن وہ رات ہم دونوں کے لیے آخری ملاقات تھی۔ ان کی نانی صاحبہ تھوڑی سی سنکی تھی۔ انہوں نے ہم کو باتیں کرتے دیکھ لیا اور جا کر میرے والد اور چچا کو بتا دیا۔ ابھی ہم دونوں نے صرف اپنا حال احوال ہی کیا تھا کہ میرے والد صاحب دبے پاؤں اوپر آ گئے۔ بلاول کے منہ سے بس یہ الفاظ ادا ہوئے کہ تایا آ گئے۔
اور فوراً اپنے زینے کی طرف چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ اب میری خیر نہیں۔ والد صاحب سر پر آ چکے تھے۔ مجھے لگا وہ مجھے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پسینے سے میرا برا حال تھا۔ والد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے مجھے مارا نہیں، بس اسی قدر کہا، نیچے آؤ، آئندہ میں تم کو چھت پر نہ دیکھوں۔ اس کے بعد میں 1 ماہ تک چھت پر نہ گئی۔ والد صاحب نے چچا سے بلاول کی شکایت بھی کر دی تھی کہ یہ میری لڑکی سے ملاقاتیں کرتا ہے، بہتر ہے تم رافعہ کی رخصتی لے لو۔ چاچا جان غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ ابا جان سے کہیں زیادہ جلد باز واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کر بلاول کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے بہوؤں کے سامنے کہا، جس پر بلاول نے اتنی زیادہ بے عزتی محسوس کی کہ خواب آور گولیاں کھا لی۔ جب صبح 10 بجے تک اسے ہوش نہ آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ، مریض کی جان خطرے میں ہے۔ ہسپتال میں طبی امداد دی گئی، جو علاج معالجہ ہونا تھا کیا گیا، اور بلاول کی جان بچانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس کی حالت ٹھیک ہونے میں عرصہ لگا، مگر نقصان یہ ہوا کہ اس کی نئی ملازمت لگی تھی۔ جب واقعے کی اطلاع اس کے دفتر پہنچے کہ بلاول نے خودکشی کی کوشش کی ہے تو اس کا آفیسر بدظن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغی توازن نارمل نہیں ہے، تبھی اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ یہ شخص ہمارے ہاں ملازمت کے لائق نہیں ہے۔ بس بلاول کی ملازمت فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ میری والدہ کی تو یہی شرط تھی کہ جب تک بلاول کی ملازمت پکی نہ ہوگی میں بیٹی کی رخصتی نہیں دوں گی۔ گویا اب ہماری شادی کا معاملہ بلاول کی دوبارہ ملازمت تک کھٹائی میں پڑ گیا۔ حالات کچھ اس انداز سے بدلے کہ نزدیکیاں دوریوں میں بدل گئیں اور ہم میں لمبی جدائی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی اور میں نہ جاتے۔ میں نے چچا کے یہاں جانا بند کر دیا تھا۔ امی نے کہا کہ اگر تم نے وہاں جانے کا نام لیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان دنوں امی کا رویہ یکایک تبدیل ہو گیا تھا۔ بلاول کی ملازمت جاتے ہی میری ماں کے دل سے بلاول کی محبت بھی رخصت ہو گئی۔ حالانکہ یہ سانحہ میری وجہ سے ہوا تھا، اور ملازمت کا کیا تھا؟ وہ تو کوشش سے پھر سے مل سکتی تھی۔ انہی دنوں امی کی بہن، جن کا خاوند کافی عرصے سے ریاض میں کام کر رہا تھا، لاہور سے آئیں۔ انہوں نے امی سے ذکر کیا کہ تم اپنے بھانجے کے بارے سوچو، میں منیر کے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ میری یہ خالہ کافی امیر تھی۔ ان دنوں منیر بھی سعودی عرب جانے والا تھا۔ اس کا ویزا خالو نے بھجوا دیا تھا، لیکن خالہ چاہتی تھی کہ پہلے اس کی منگنی کر دیں، پھر وہ بیرون ملک جائے۔ امی نے خالہ سے کہا، ادھر ادھر لڑکی کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی گھر میں ہے، اپنی رافعہ میں کیا کمی ہے؟ لیکن اس کی تو منگنی تمہارے دیور کے بیٹے سے